ذکر اور دعا کیا چیز ہے؟ دیکھیے، ذکر کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر کا معنی ہے اوراد و وظائف اور مختلف مواقع پر پڑھی جانے والی دعائیں۔ عام طور پر لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ ذکر کا بہت ہی محدود مفہوم ہے۔ ذکر کا مفہوم اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کہیں وسعت والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الحجر میں آیت نمبر 9 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بلا شبہ ہم نے ہی یقیناً الذکر نازل کیا اور بلا شبہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الذکر کس کو کہا؟ یہاں الذکر اللہ نے کہا آسمانوں سے نازل ہونے والی تعلیمات کو، جو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبروں پر نازل کی، اور جس رہنمائی کا سلسلہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام کو پہنچا، اور آخری وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کر دی گئی۔ اور یہ وحی، اس وحی کے لیے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر سب سے برگزیدہ، سب سے پاکیزہ، سب سے مقدس ہستیوں کو چنا، جن کو ہم انبیاء اور رسول کہتے ہیں، اور ان کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ختم کر دیا۔ اب جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ پر نازل کردہ وحی کے بعد کوئی وحی نہیں۔ آپ پر جو وحی نازل کی گئی وہ دو صورتوں میں ہے، ایک کو ہم قرآن کہتے ہیں اور ایک کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ حدیث بھی وحی کی صورت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ فرق یہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق ان سے کلام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا اور کہا، جبکہ حدیث یہ پیغام اللہ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنی زبان میں، اپنے الفاظ اور کلمات میں وہ پیغام لوگوں تک ڈیلیور کر دیتے ہیں۔ جیسے نماز کا طریقہ، نماز کی رکعات، اذان دینا، زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ کن لوگوں پر کب کب فرض ہوگی، مستحقین کو تو بتا دی گیا قرآن کریم میں، لیکن اس کا نصاب کیا ہے، اس پر ایک سال گزرنا کیا ہے، اس طرح سے باقی جو تمام تفاصیل ہیں یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں، تو اپنی مرضی سے نہیں بتائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل کی گئی، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ نے فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے، دین کے امور کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ تعلیمات میں، اللہ کے دین کے سلسلے میں وہ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور اس وحی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں قرآن کریم میں سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں الذکر جس کو کہا گیا وہ وحی ہے، وہ آسمانی نازل کردہ تعلیمات ہیں، اور ان تعلیمات کے سلسلے میں اللہ نے ہم پر ایک چیز لازم اور فرض کی، اور وہ یہ ہے کہ ان تعلیمات کو ہم محض سیکھنے کے اعتبار سے، انفارمیشن کے اعتبار سے، معلومات کے اعتبار سے نہیں لیں گے، بلکہ یہ جو آسمانی معلومات اور تعلیمات ہیں یہ اتباع کے لیے ہیں، فالوئنگ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 3 میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اتباع کرو، فالو کرو، پیروی کرو اس چیز کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو الذکر کا جو اصل مفہوم ہے جس میں پورا ذکر سمو جاتا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ جس شخص کی روٹین یہ ہو کہ وہ صبح شام بہت اذکار کرتا ہو، بہت دعائیں کرتا ہو، اللہ کی تحمید، تسبیح، تقدیس، بڑائی، بزرگی بہت زیادہ بیان کرتا ہو، لیکن اس شخص نے اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کو نہ سمجھنے کی کوشش کی ہو، نہ اس کے لیے وقت نکالا، نہ جاننے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس کو قرآن کریم کی کسی ایک صورت کا معنی اور مفہوم بھی نہیں معلوم، اور نہ اس نے سیکھا، نہ جستجو کی، تو یاد رکھیے کہ اس بندے نے مقصد کو کھو دیا۔ یہ بندہ ذکر پر نہیں ہے جو ذکر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کیا۔ تو ذکر اپنے وسیع تر مفہوم میں اللہ کی نازل کردہ تعلیمات ہیں۔ اب اللہ کی نازل کردہ تعلیمات میں توحید بھی آ گئی، عقائد بھی آ گئے، ان میں احکام و مسائل بھی آ گئے، حلال حرام کی تعلیمات بھی آ گئیں، اخلاقیات بھی آ گئیں، عبادات بھی آ گئیں، انسان کا حقوق اللہ سے متعلق تمام امور وہ بھی آ گئے، اور حقوق العباد کے سلسلے میں تمام چیزیں بھی آ گئیں۔ اس میں زندگی بھی آ گئی، اس میں موت بھی آ گئی،
اس میں دنیا بھی آ گئی، اس میں آخرت بھی آ گئی، اس میں نجات بھی آ گئی، اس میں ہلاکت بھی آ گئی کہ کس طرح سے لوگوں کو ہلاکت سے لوگ دوچار ہوں گے. ہر چیز اس ذکر میں سمو گئی. شوقي قد مزجت به رجائي على خوف فمن خوفي مذاقي